آپ تمام سننے والوں کو مسز وحید کا پراسرار واقعات میں السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں ہم اپنی پہلی ای میل کی طرف، جو کہ کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے عرفان نے بھیجی ہے۔ وہ اپنا واقعہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے آئی چندی گڑھ روڈ پہ واقع ایک نجی بینک میں کام کرتا تھا۔ وہ 2 حصوں پر مشتمل تھا، ایک گراؤنڈ اور ایک حصہ بیسمنٹ پہ تھا۔ وہاں کام کرنے والوں کو معلوم ہوگا کہ وہاں اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ہوا یوں کہ ویسے تو بینک کی چھٹی 5 بجے ہو جایا کرتی تھی، مگر جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس دن زیادہ کام کی وجہ سے 4 بندوں کو تقریباً 8 بجے تک رکنا پڑا۔ اس دن مجھے اور میرا ساتھی کامران کو بیسمنٹ میں کام کے سلسلے میں جانا پڑا۔ میں نے کامران کو کہا میں چلتا ہوں، تم آ جاؤ۔ میں بیسمنٹ میں سیڑھیاں اتر کے آگے جا کے ٹیبل پر بیٹھ گیا اور کام میں لگ گیا کہ اچانک سے لائٹ چلی جاتی ہے۔ میں فوراً موبائل کی لائٹ چلاتا ہوں اور کامران کو فون کرتا ہوں کہ اتنے میں میری ٹیبل کے بالکل سامنے کچن کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہاں موبائل کی روشنی ڈالتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لمبی اور کالی سی عورت، جس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، جو میری جانب بڑھ رہی تھی۔ ایک دم سے اوپر سیڑھیوں کا دروازہ کھلتا ہے اور لائٹ آ جاتی ہے۔ لائٹ آتے ہی وہ عورت غائب ہو جاتی ہے اور کچن کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ کامران میرے قریب آ کے کہتا ہے کیا ہوا؟ میں اسے کہتا ہوں کہ اوپر چلوں۔ مجھے کامران کہتا ہے تم کیوں کانپ رہے ہو؟ میں کہتا ہوں مجھے سانس نہیں آ رہی، مجھے اوپر لے کے چلو۔ بہرحال کامران مجھے اوپر لے کر آتا ہے تو میری حالت دیکھ کے سب کہتے ہیں کہ عرفان کیا ہوا؟ میں نے بتایا کہ نیچے جاتے ہی لائٹ چلی گئی، مگر میرے اور ساتھی کہتے ہیں کہ یہاں کی لائٹ تو آ رہی تھی۔ یار لائٹ جاتے ہی کچن کا دروازہ کھلا اور ایک لمبی اور کالے کپڑوں میں، جس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا تھا، کچن کا دروازہ کھول کے میری جانب بڑھ رہی تھی۔ اتنے میں کامران آ گیا تو میں بچ گیا۔ میرے تمام ساتھی کہنے لگے تمہاری حالت تو بہت خراب ہو رہی ہے، ہم تمہیں گھر چھوڑ دیتے ہیں، مگر میں نے کہا نہیں، میں خود چلا جاؤں گا، اب میں یہاں نہیں رک سکتا۔ گھر جاتے ہی مجھے تیز بخار چڑھ گیا۔ دوسرے دن میرے مینیجر کا فون آیا۔ ان کو میں نے کہا کہ میں اب بینک نہیں آؤں گا، میرا ٹرانسفر کہیں اور کر دیں، بے شک میری نوکری جاتی ہے جائے۔ پھر مینیجر نے CCTV کیمروں کی مدد سے دیکھا کہ اوپر لائٹ ہے مگر بیسمنٹ میں لائٹ نہیں تھی اور موبائل جلا کے بیٹھا ہوا تھا میں۔ کچن کا دروازہ کھلتا ہے اور پھر تھوڑی دیر میں بند ہو جاتا ہے، مگر وہ عورت نظر نہیں آئی۔ بہرحال اس کے بعد بیسمنٹ میں 5 بجے کے بعد تمام اسٹاف کو منع کر دیا گیا کہ وہ بینک آج بھی موجود ہے اور آج بھی اسی طرح کے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ کام کے سلسلے میں میرا کبھی کبھار وہاں جانا ہوتا ہے۔ جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں اگر وہ یہ شو سن رہے ہیں تو وہ بھی میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ وہاں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ای میل۔ چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ای میل کی طرف، جو ہمیں بھیجی ہے کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد سے طارق مسعود نے ہم سے شیئر کی ہے۔ یہ واقعہ 6 نومبر 2018 کا ہے، جب میرے دوستوں نے مل کے پاکستان ٹور کا پروگرام بنایا۔ 9 نومبر 2018 کو 6 دوست شالیمار ٹرین سے روانہ ہوئے۔ ہم تمام دوست گپے لگاتے ہوئے جا رہے تھے۔ جیسے ہی حیدرآباد آتا ہے کچھ لوگ چڑھے اور پھر تھوڑی ہی دور گئی ہوگی ٹرین کے ایک دم رک جاتی ہے، جنگل کے بیچوں بیچ، بالکل اندھیرے میں۔ صرف ٹرین کی لائٹیں جل رہی تھیں، آس پاس صرف بوگیوں سے لائٹیں پڑ رہی تھیں اور دور دور تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آس پاس کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے کہا شاید دوسری ٹرین گزر رہی ہوگی، اس لیے ہم تمام دوست ٹرین کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ہنسی مذاق کر رہے تھے اور تمام لوگ بھی اپنے دروازوں پہ کھڑے تھے۔ پھر ٹرین کا ہارن بجا، ہم سمجھے اب چلے گی، مگر اس کے 10-15 منٹ بعد بھی ٹرین نہیں چلی۔ اسی دوران ہم نے ایک دوست سے بولا جو بہت دلیر بنتا تھا، اس کو ہم نے مذاق مذاق میں بولا وہ جو سامنے درخت ہے اس کو ہاتھ لگاؤ۔ وہ مذاق مذاق میں سیریس ہو گیا۔ جیسے ہی وہ جانے لگا ہم نے کہا اوئے واپس آ جاؤ، مگر وہ نہ مانا۔ ہم لوگوں نے کہا ہم مذاق کر رہے ہیں، مگر اس نے ایک نہ سنی اور درخت کی جانب بڑھنے لگا۔ اب جو اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا آپ سننے والوں کو شاید یقین نہ آئے، مگر ہم 5 دوستوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہوا یہ کہ ٹرین کی روشنی بھی درخت تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ درخت کے پاس گیا اس کو اتنی زور سے چماٹ پڑا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ وہ تقریباً 10-15 فٹ پیچھے جا کر گرا، پٹریوں کے بالکل پاس۔ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں جو ٹرین کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے اور بوگیوں سے بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ اچھل کے آ کے گرا، ہم سب دوست اس کو اٹھا کے لائے۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ٹرین میں ایک فیملی کے ساتھ انکل تھے، انہوں نے آ کے اس کو دم وغیرہ کیا اور تقریباً 10-15 منٹ کے بعد ہوش میں آیا، مگر اس وقت بھی وہ بالکل خاموش تھا اور اس کو تیز بخار چڑھ گیا۔
ہمارے ایک دوست کی بھی یہ سب کچھ دیکھ کے طبیعت خراب ہونے لگی۔ ہم لوگوں نے چکر پہنچ کے واپسی کی بس لی اور دوست کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی۔ اس کو کراچی میں ایک عامل کو دکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ جنات کے بچے کھیل رہے تھے، ان کا ایک بچہ مر گیا، اس کے پیروں کے نیچے آ گیا۔ وہ بدلہ لینا چاہتے تھے مگر عامل صاحب نے اس کا تقریباً 6 مہینے علاج کیا، تب جا کے وہ ٹھیک ہوا۔ ہم آج بھی پچھتاتے ہیں کہ ہمارے ایک مذاق کے چکر میں اس کی پڑھائی بھی خراب ہوئی اور اس کی فیملی نے بھی پورے 1 سال پریشانیوں میں گزارا۔ اس لیے ہم لوگوں کو ایسی جگہوں پہ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو یقین آئے یا نہ آئے، مگر یہ ایک حقیقت تھی۔ یہ تھی آج کی آخری ای میل۔ اگر آپ بھی اپنے ایسے واقعات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ای میل اور واٹس ایپ نمبر سامنے شو ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے واقعات اچھے لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔